حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان مبارک ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے معاشرے میں اس طرح رہو، اگر تم کہیں روزانہ جاتے ہو اور ایک دن نہ جاؤ تو لوگ تمہارا پوچھتے نظر آئیں، آج فلاں نظر نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا۔ اور اگر تم مر جاؤ تو تمہارا دشمن بھی تمہاری موت پر روتا ہوا نظر آئے۔ ہمارے اس اسلامی کلچر، اسلامی تاریخ اور خصوصاً ہندوستان کی مسلم تاریخ کے اندر اقبال کا کچھ ایسا ہی کردار ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا خودی اور رموز بے خودی کی، تو بیٹا ایک مثال دی جاتی ہے نمک کی۔ آپ نے اس مثال کو ضرور سمجھنا ہے، پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نمک کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کھانے پر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں اور اس میں نمک نہ ڈالیں تو کیا کروڑوں روپے کا کھانا کسی کام کا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جو بھی کھائے گا صرف نمک کا نام لے گا کہ نمک نہیں ہے۔ یہ ہے اسرار خودی، اسرار خودی کہ آپ کی کمی محسوس کی گئی ہے۔ رموز بے خودی کیا ہے کہ کھانا تھا، نمک مکمل تھا، مگر کسی نے نمک کا نام نہیں لیا۔ یہ ہے رمز بے خودی کا، خود کو غائب کر دو۔ اپنے اندر جو خدا نے خوبیاں رکھی ہیں ان کو سادگی سے آگے لے کے چلتے جاؤ۔ شو نہ کراؤ کہ میں تو کوئی بڑی چیز ہوں، میں تو یعنی یہ ایک درس ہے اقبال کا۔ تو بہرحال خودی اور بے خودی بہت بڑا درس ہے اور اس کو ضرور سمجھیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، سر راز کو کہتے ہیں، اور اگر خودی انسان کے اندر جو سر ہے، جو راز ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ تو علامہ اقبال کے فکر پر ایک خوبصورت تقریر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد ہمارے کچھ ننے منے بچوں نے شکوہ اور جواب شکوہ بڑے خوبصورت انداز میں تیار کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور مجھے تو سن کے بڑا مزہ آ چکا ہے، کیونکہ میں پہلے ایک دفعہ سن چکا ہوں، تو آپ بھی سنیں گے تو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ تو تقریر کے لیے میں بلاؤں گا کلاس نہم اقبال سے احمد عمران کو۔ آپ نے ایک زبردست قسم کی کلیپنگ سے اس کا استقبال کرنا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ صدر علی وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھی، السلام علیکم۔ دوستوں، آج مجھے جس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا، وہ عنوان شاعر مشرق، مفکر پاکستان، زندہ دل مرد مومن، خود شناس شاعر، اسلام کا شدائی، درویش بے گلیم، صبر و تحمل، عزم و استقلال اور ایمان و احسار کا مجسمہ، علم و حکمت اور بصیرت رکھنے والا، حکیم الامت، پیغمبر خودی، دانا راز، مفکر اسلام، مصور پاکستان، ترجمان حقیقت، ترجمان بے خودی، واقف اسرار خودی، سرمایہ فکر و قلندری، معاشرتی اور معاشی رجحانات کا ادراک رکھنے والے رہنما ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے۔ صدر علی وقار، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا نام سنتے ہی ہمارے سر اس عظیم انسان کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے خود بخود ہم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر وقت باقرار رہتے ہیں، کیونکہ اقبال کی انقلاب آفرین شخصیت نے مسلمانوں کی سوچ میں انقلاب برپا کر دی۔ اقبال نے ادب کو ایسی شاعری سے نوازا کہ نہ ہی ایسی شاعری کوئی کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا۔ اقبال کی شاعری میں سوز و نغمہ بھی ہے، نالا و فغان بھی، آہ و شیون بھی۔ اگر وہ قوم کے حال پر آنسو بہاتا تو بہار کی رعنائیاں، موسم گل کی طرف زائیاں اور چاند کی چاندنی بھی اس کا دل اپنی طرف کھینچتی۔ وہ ہندوستان کا ایک ایسا شاعر نہ تھا جو صرف گل و بلبل کے نغمے سناتا۔ اقبال کا دل وہ دل تھا جو انسانی عظمت کے گیت گاتا تھا، اور یہی جذبہ تھا جس نے اسے مشرق کا شاعر بنا دیا۔
ابھی سینہ افلاک میں پناہ ونوا، ہے ابھی سینہ افلاک میں پناہ ونوا، جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود، جس کی تاثیر سے ہو عدم غم و خوف سے پاک، جس کی تاثیر سے ہو عدم غم و خوف سے پاک، اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود۔ وہ مصور پاکستان تھے جو لوہے محفوظ پر پاکستان کے صورت گرامی سے باخبر تھے۔ ان کے کلم الہام کا استعارہ تھا، ان کی شاعری تار کن فقاں کا آئینہ تھی۔ میرے دیدار ترقی بے خوابیاں، میرے دیدار ترقی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں، میرے نالۂ نیم شب کا نیاز، میرے خلوت و انجمن کا گداز۔ اقبال کی شاعری میں گنج گرج بھی ہے، لے اور نغمگی بھی، تیزی اور کاٹ بھی، ملائمت اور نرمی بھی، اور گداز بھی، دل گرفتہ اور حزیمت خدا انسانوں کے لیے حوصلہ اور درسی خودی کا پیام بھی ہے۔ وہ ایک شاعر ادیب اور فلسفی ہی نہیں، ایک سلجھے ہوئے سیاست دان بھی تھے۔ ان کی نگاہ صدیوں پر محیط ہوتی تھی۔ اقبال کا کلام ان کے دل و دماغ کی غیر معمولی صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے۔ عشق رسول اقبال کا تصور حیات ہے۔ اقبال کا کلام قوم کے ہر فرد کے لیے پیام حیات ہے۔ اقبال کی شاعری میں فکر کا بھی پہلو نمایاں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں اقبال نے اپنا پیغام نہ رکھ دیا ہو۔ پھول کی پنکھڑی میں، ہیرے کے جگر میں، دریا کی موجوں میں، سمندر کی لہروں میں، چاند کی تابانی میں، سورج کی چمک میں، میخانہ کے خم میں، ساقی کے ساغر میں، مستی کے ساز میں، ساز کے ہر تار میں، مختصر یہ کہ کائنات کی ہر چیز میں ان کی شاعری کا عکس نظر آتا ہے۔ شاعر کے الفاظ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، پھر محفل دوستان کو سلام کرتا ہوں۔ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، اخلاق منور ہو تیرے نور سحر سے، خورشید کر کے قصب ضیاء تیرے شہر سے، خورشید کر کے قصب ضیاء تیرے شہر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سمائے قمر سے۔ وما علینا الا البلاغ۔